अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, कि क़यामत में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा बंदे से वो है नमाज। ये 2-3 लफ्ज़ हैं, आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको ज़ुबानी याद कर लीजिए, क्योंकि ये ज़ुबानी याद करने वाला आपका सबक है। अरकान इस्लाम में सबसे अहम रुकन नमाज की अहमियत का एहसास दिलाया गया है कि क़यामत के दिन इबादत में सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब मांगा जाएगा, क्योंकि नमाज ही ऐसी इबादत है जो आक़िल बालिग़ मर्द और औरत को किसी हाल में भी मुआफ़ नहीं है। मैंने आज की हदीस पाक की बहुत तवील तशरीह नहीं बनाई, आपके लिए तशरीह मुख्तसर रखी है, लेकिन बहुत मज़बूत अल्फाज और बहुत मज़बूत पॉइंट्स जो हमारी अशद ज़रूरत है, मैंने उनका इंतखाब किया है। लिहाजा इसे अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि क्योंकि नमाज ही ऐसी इबादत है जो आक़िल बालिग़ मर्द और औरत को किसी हाल में भी मुआफ़ नहीं, ख़्वाह वो सफ़र में हो, बीमारी में हो, चलने फिरने से माजूर ही क्यों ना हो, नमाज की माफ़ी नहीं है। अपने हस्बे हाल वो नमाज ज़रूर पढ़ेगा, उस पर लाजिम है कि अपने अहवाल के मुताबिक उलमा से सीखे कि वो किस हालत में नमाज कैसे अदा करे। नमाज के बग़ैर बाकी नेक अमाल की भी कुछ वैल्यू ना होगी। ये बात हमें दिल में बिठाने और इस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। ये अव्वलीन फ़र्ज़ है। जब ये अदा नहीं होगा और इसकी हम परवाह नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह को हमारे बाकी अमाल की भी परवाह नहीं होगी। हम में से कितने लोग मर्द और औरत में ऐसे हैं, वो बीमार हो जाएं तो उन्हें ये टेंशन हो कि मैं किसी आलिम दीन से रब्ता करूं, मेरी ये हालत हो गई और मैं नमाज से महरूम हो गया, तो मैं किस तरह से अल्लाह की इबादत को अदा कर सकूं, मेरे लिए कौन सी गुंजाइश शरीयत ने रखी है। मैं बैठने के काबिल नहीं, या मैं चलने के काबिल नहीं, या मैं झुकने के काबिल नहीं। कितने मामलात ज़िंदगी में आते हैं, तो कितने लोग हैं जो स्पेशली इसके लिए उलमा से रब्ता करते हों कि हमारी कोई भी नमाज ज़ाया होने से पहले हमारा रब्ता हो जाए और हम फ़ौरन अपने अहवाल के मुताबिक अपनी इबादत का तरीका पूछ लें। अपने दाएं बाएं अपने आप को हम सब देखें तो हमारे अंदर से जवाब आ जाएगा। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे पास आज वक्त है कि हम इस वक्त की कदर कर लें, अपनी नमाज़ों की पाबंदी कर लें, उनके अहकाम सीख लें, उनको दुरुस्त कर लें और इस काबिल बना लें कि वो अल्लाह के हजूर पहुंच सकें। वरना पूछेगा जब खुदा के पढ़ी है नमाज भी, वरना क्या होगा कि पूछेगा जब खुदा के पढ़ी है नमाज भी, तो दोगे क्या जवाब भला बेनमाजियो, तो दोगे क्या जवाब भला बेनवाजियो। क्यों भूले हो खुदा को पिछताओगे बहुत, जब होगी तुमको सख्त सज़ा बेनमाजियो। बदकार और जिनाकार का ज़िक्र भी हम कितनी नफ़रत से करते हैं। फलां बंदा जिनाकार है, हम आपस में बैठे हुए घर में 2-4 इकट्ठे बैठे ख़वातीन और मर्द हों तो एक दूसरे के सामने बात करते खुलकर हया आती, शर्म आती, और उस नफ़रत की वजह से और गुनाह की शिद्दत की वजह से सबके सामने ज़िक्र नहीं करते। कितनी नफ़रत है। मगर मालूम है कि ज़िनाकार से भी ज़्यादा कोई बुरा है, वो कौन है? बेनमाजी। इस पे कभी बात हुई? इस पे कभी किसी ने बताया? या घर में मसले को समझाने और नमाज की अहमियत बताने के लिए कभी किसी घर के सरपरस्त ने ये ज़िक्र किया? किसी आलिम से सुनकर इसको याद रखा?
کہ مجالس السنیہ اور زواجر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک عورت کا یہ واقعہ ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آئی. کہا زندگی برائیوں میں زناکاری میں گزر گئی، چاہتی ہوں کہ توبہ کر لوں، آپ رب سے مجھے معافی لے دیں. آپ نے جھڑک کر اس عورت کو نکال دیا. خوف آیا، ڈر آیا کہ یہ اس طرح کھلے عام آ کے اپنی بدکاریوں کا ذکر کر رہی ہے، اس طرح اپنی زناکاریوں کو بیان کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی تھے، خوف آیا کہ اس قدر بھیانک جرم اور گناہ آپ نے جھڑک کے نکال دیا کہ کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. عورت جب چلی گئی تو جبریل آ گئے. عرض کیا اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو مجھ سے دور نہ کیجیے، آپ نے اس کے گناہ کی شدت کی وجہ سے نکال دیا. تو اے عیسیٰ، اس عورت سے بھی زیادہ برے گناہ کرنے والے موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا گناہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو زنا سے بھی بڑا ہو؟ فرمایا ہاں، بے نمازی کا گناہ زانی سے بھی زیادہ بڑا ہے. سمجھائیں، زور دے کر سمجھائیں، اپنی جوان بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹوں کو سمجھائیں. جوان ہوتی اولاد کے کانوں میں یہ بات ڈالیں، ان کو اس کی سنگینی کا اندازہ کروائیں، اگر آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. آگے سنیے. حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے کہ وہ اس قابل نہیں کہ مومن کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کو اپنے سامنے رکھ کے دعا کریں اور اس کا جنازہ پڑھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ شریعت نے کہا کہ بھی اس کا جنازہ مت پڑھو، یا پھر حضرت عبد القادر جیلانی نے اس شدت کی وجہ سے کسی کا جنازہ پڑھا نہ ہو. آپ کے یہ الفاظ کس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اتنا سنگین جرم ہے بے نمازی ہونا، اور اتنا برا اور قابل نفرت کام ہے کہ وہ اس انسان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتا کہ اس کا جنازہ ہی پڑھا جائے. اب سنیے کہ حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا. اور ہم غوث پاک کی نیاز سے اور وہ جو آپ کے دھوبی کا واقعہ ہے جو ہزاروں علماء سناتے ہیں، ان کو سن سنا کے ہی بخشش کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے. اور بیان کرتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ آخر وہ حضرت غوث پاک کا دھوبی تھا کس مقام پہ، جس کو دھوبی ہونے کی وجہ سے بخش دیا گیا، یا اس نے کسی کو خواب میں مل کر یہ بتایا کہ میری اس وجہ سے بخشش کی گئی. علماء کرام، اولیاء اللہ کے نیک بندے، تقوی والے، پرہیزگار، وہ لوگ تو کبھی اپنے جوتے کو بھی کسی بے وضو بندے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اپنا کپڑا بھی کسی بے وضو اور بے نمازی سے نہیں دھلاتے تھے. یہ جائے کہ ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر اپنے پیسوں میں سے ان کی 11ویں پکا دیتے ہیں یا 11ویں کے نام پہ صدقہ کر دیتے ہیں تو بس ہمارے لیے اتنی نسبت کافی ہے اور ہم صرف یہ کہہ کے بخشے جائیں گے. ہرگز نہیں، کسی اللہ والے کی یہ تعلیم نہیں ہے. یہ انہی حضرت غوث پاک کا میں نے آپ کو فرمان سنایا کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ ہی مت پڑھو. اللہ والوں کی تعلیمات سمجھنا اور ان کی زندگیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جو میں اگلی بات کرنے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روٹیوں کے ڈھیر کو کتا منہ لگا دے. غور سے سنیے گا. روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہے اور ڈھیر کے اوپر کتا منہ لگا دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اوپر والی روٹی اٹھا کر باقی روٹیاں استعمال کرنا جائز ہے. روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہو اور کتا منہ لگا دے
تو آپ نے فرمایا کہ اوپر والی روٹی ضائع کر دو، مطلب وہ کسی جانور کو ڈال دو، کتے ہی کو ڈال دو، باقی روٹیاں خود استعمال کر لیں۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسی روٹیوں کے ڈھیر کو بے نمازی ہاتھ لگا دے تو ساری روٹیاں ناقابل استعمال ہو جائیں گی، کوئی بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اپنی تمام بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گی کہ وہ جو صبح اٹھ کر وضو کیے بغیر، نماز پڑھے بغیر سارے گھر کو روٹیاں پکا کے کھلاتی ہیں، ان روٹیوں اور عورتوں دونوں ہی کا کیا حکم ہوگا؟ سوچا آپ نے؟ خدا را خاندان تباہ نہ کریں، نسلیں برباد نہ کریں۔ اور مسلمان مرد کو بھی حکم دیا گیا کہ عورت کی کمزوریوں، نافرمانیوں، بے عقلیوں کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو، مگر عورت سمجھانے کے باوجود بھی نمازی نہ بنے تو اس کے ہاتھ کی روٹی چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی اپنی اصلاح نہ کرے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو، طلاق۔ ہے کوئی مرد ایسا؟ اگر اس کا ایکشن لے کر کسی علاقے میں ایک مرد نے بھی طلاق دی ہو تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ 50% عورتیں اسی وجہ سے نمازی ہو جائیں گی۔ اللہ کا دین سمجھیے تو صحیح نا، اس کے معیار کو تو دیکھیے، اپنے رب کے مزاج کو تو پہچانیے۔ کیا عرض کیا میں نے کہ عورت کو سمجھائیے، سمجھانے کے باوجود اگر وہ نمازی نہیں بنتی تو اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا چھوڑ دیجیے سزا کے طور پہ، اور اگر اس کے باوجود بھی اسے اثر نہیں ہوتا اور اصلاح نہیں کرتی تو مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ ایسی عورت کو طلاق دے دے۔ مگر ساتھ ساتھ مرد بھی اپنا خیال کر لیں، اگر عورت کے بے نمازی ہونے کا یہ انجام ہے تو آپ کے بے نمازی ہونے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اس کو بھی رکھیے، پھر دیکھیے کہ ہم اپنی خاندان کی، معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی تفسیر ہے، اور دو